حضرت واصف علی wasif رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ حضور کیا بزرگوں سے مدد مانگنا جائز ہے؟ اولیاء اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے؟ یعنی اولیاء اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے؟ اللہ کے جو ولی ہیں، جو نیک لوگ ہیں، کیا ان سے مدد مانگنا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا بے شمار دفعہ مدد مانگنی چاہیے۔ آپ ڈی سی سے مدد مانگنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ڈپٹی کمشنر کوئی بزرگ تو نہیں ہے، اب وہ بزرگ نہیں ہے، ان سے مدد مانگ لیں گے۔ حکومت کوئی بزرگ نہیں ہے، حکومت سے مدد مانگنے کے تیار، حکومت سے اپنے مطالبات مانگیں گے، ہمارے حقوق ادا کیے جائیں، ہم یہ کر دیں گے، ہڑتالیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب ڈپٹی کمشنر کوئی بزرگ تو نہیں ہے، ان سے مدد مانگنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ کے ہاتھ سے 1000 بار درخواستیں لکھی دیکھی ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے آپ لوگوں سے مدد مانگتے رہتے ہو، تو قدم قدم پر آپ لوگوں سے مانگتے چلے جا رہے ہیں اور بزرگوں سے نہیں مانگتے۔ بزرگوں سے پہلے مانگو اور ضرور مانگو۔ اعلیٰ حضرت کا بہت ہی پیارا شعر یہاں پہ آپ فرماتے ہیں، حاکم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں۔ یہ نعتیہ شعر ہے۔ حاکم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے۔ مطلب حکومت تو آپ کی مدد کرے، حکومت آپ کی ہیلپ کرے، وہ آپ کو ریلیف فنڈ بھی دے، پیسے بھی دے، راشن بھی دے، سارا کچھ دے۔ حاکم آپ کی مدد کرے، آپ ان سے مدد مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ حکیم وہ آپ کی مطلب آپ کو میڈیسن دیں تو آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، حکیم سے آپ مدد مانگیں۔ حکیم صاحب سے کہیں کہ یار میری اتنے ماہ ہو گئے، میری طبیعت خراب ہے، ان سے مدد مانگیں۔ حاکم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے۔ مطلب کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا مدد مانگنا ناجائز ہے۔ اسی طرح کھانا کھانے سے بھوک ختم ہوتی ہے یا اللہ کے حکم سے بھوک ختم ہوتی ہے؟ پانی پینے سے بھوک ختم ہوتی ہے یا اللہ کے حکم سے بھوک ختم ہوتی ہے؟ آپ کہتے ہیں پانی تو وسیلہ بن رہا ہے، پیاس جو ہے نا اللہ کے حکم سے ختم ہوتی ہے۔ کھانا وسیلہ بن رہا ہے لیکن بھوک اللہ ہی کے حکم سے ختم ہوتی ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو آپ لاکھ ٹینکیاں پئیں پانی کی، آپ کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ تو وہاں بھی مدد اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، وسیلہ بزرگ بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اگر سی وی دیکھیں نا، اوپر لکھا ہوتا ہے ریفرنس ول بی فرنشڈ اپون ریکویسٹ۔ آپ جی کس کے تھرو آئے ہیں آپ یہاں تک؟ وہ جی مجھے فلاں شخص نے ریفر کیا، تو پھر آپ نے فلاں شخص کی درخواست کی تھی کہ میرا وہاں پہ جو ہے نا جاب کروا دو، آپ اس کو ریفر کر رہے ہیں، تو یہ مدد مانگنا نہ ہوا۔ وہاں پہ یہ کیوں نہیں خیال آیا کہ یار مدد تو اللہ سے مانگنی ہے، میں نے اس سے نہیں مانگ سکتا؟ آپ اس کو وسیلہ کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ نے ان کو ریفر کیوں کیا؟ کسی نے آپ کو ریفر کیا نا، آپ یہاں تک آئے، پھر وہاں پہ یہ وسوسہ کیوں نہیں آیا کہ یہ شرک ہو جائے گا؟ تو بزرگوں سے پہلے مانگو اور ضرور مانگو۔ اچھا جو وہ دنیا دار ہوتے ہیں جن سے پھر مدد مانگ رہے ہیں، دنیا داروں سے مدد مانگنا جائز ہے۔ ایسے لوگ ہیں دنیا داروں سے تو مدد مانگتے رہیں گے، لیکن اللہ کے جو ولی ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان سے مدد نہیں مانگیں گے، ان سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ حضور کیا ان سے مانگنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل جائز ہے۔ میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ غیر مسلموں سے مانگتے رہتے ہو، اور اگر بزرگ زندہ ملے تو اس سے بھی مانگو کہ خدا کا واسطہ ہے ہمیں کچھ دو۔ غیر مسلموں سے مانگنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ IMF سے قرضہ لے رہی ہے حکومت، یہاں پہ کوئی ٹرینڈ نہیں چلائے گا کہ یہ دیکھیں یہ شرک ہو گیا، یہ دیکھیں IMF سے مانگ رہی ہے، اللہ سے مانگو۔ کیوں نہیں وہاں بولتے یہ جو جتنے بھی اعتراضات کرتے ہیں، یہاں کوئی ان کی ایسی کوئی سپیچ ہے، کوئی ایسا بیان، کوئی ایسی چیز ہو جہاں پہ انہوں نے یہ کیا ہو کہ یہ دیکھیں IMF سے مدد مانگ رہے ہیں، فلاں ملک سے مدد مانگی ہے حکومت نے، یہ غلط کیا ہے، ہم احتجاج کریں گے۔ کوئی احتجاج ہے اس پر تو ہمیں دکھا دیں، کوئی احتجاج آپ کو اس پر نظر ہی نہیں آئے گا۔ اگر یہ اتنے مطلب ہیں، نکالیں احتجاج کریں، بھئی آپ نے وہاں سے مانگا، یہ جب تک اگر آپ اس سے توبہ نہیں کریں گے تو ہم آپ کی حکومت کا یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، توبہ کریں اس پہ۔ سر عام مانگتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں، یہ کیا ہو رہا؟ تو اگر بزرگ زندہ ملے تو اس سے بھی مانگو کہ خدا کا واسطہ ہے ہمیں کچھ دو۔ جیسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ سرکار میں نہ لا ہے، لا کا مطلب نہیں، سرکار میں نہ لا ہے، وہاں نہیں ہے، وہاں نہ نہیں ہے، نہ حاجت اگر کی ہے، اور اگر بھی نہیں ہوتا، اگر ہمارے پاس ہوتا تو ہم ضرور دیتے، نہ، ایسی چیز تو وہاں ہے ہی نہیں ہے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے،
سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ وہاں نہیں ہے ہی نہیں، وہاں نہیں کوئی مانگنے والا جائے تو صحیح، وہاں نہیں ہوگی کہ نہ ہمارے پاس یہ نہیں، نہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ بزرگوں سے کس طرح مانگیں، اس سلسلے میں وضاحت فرما دیں۔ یہ سارے بزرگ ایک ہی بزرگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے پانی پینا ہے تو تالاب کا پی لو، سمندر کا پی لو، دریا کا پی لو یا ٹیوب ویل کا پی لو، پینا تو پانی ہی ہے تو کہیں سے بھی پی لو، آپ نے پینا ہی ہے۔ ہر جگہ پر رحمت کے بادل ہیں، وہ جہاں ہوں یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تم اس بزرگ کو سمجھو کہ وہ اللہ کی رحمت والا بندہ تھا، وہ انعمت علیہم والے لوگ ہیں، سب کو ایک ہی فیض ملا ہوا ہے۔ تو مانگنا ہے تو ان کا نقش قدم مانگو تاکہ آپ بھی پرسکون ہو جاؤ۔ اب ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو ہم کیا مانگتے ہیں؟ دنیا ہی مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے حضرت واصف علی واسف فرماتے ہیں کہ وہاں جیسے داتا حضور جاتے ہیں لوگ تو وہاں بھی دنیا ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ کوئی خزانہ نہیں بانٹ رہے، مطلب پیسے نہیں بانٹ رہے، وہاں پیسوں نہیں ملتے، مطلب وہاں پہ کون سا خزانہ ملتا ہے؟ علم کا گنج ہے، وہ محبت کا گنج ہے، عرفان کا گنج ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے وہاں سے مانگنی ہے کہ اے صاحب مزار، جس مقصد کے لیے تیرا یہاں آنا ہوا اس مقصد میں سے کچھ حصہ میں بھی عطا فرما۔ تو یہ چیزیں مانگنے والی ہیں، ان کا جو نقش قدم ہے ہم نے وہ مانگنا ہے۔ جیسے دل دریا سمندر میں آپ نے لکھا کہ بزرگوں کی یاد بنانے سے بات نہیں بنتی، بات کب بنتی ہے؟ جب ان کے نقش قدم پر چلا جائے۔ تو باتیں کرنے سے بات نہیں بنے گی، عمل کرنے سے بات بنے گی، باتیں اور ساتھ میں عمل بھی۔ اسلام بولنے والی چیز نہیں ہے، کرنے والا کام ہے، مطلب کرنا ہم نے عمل کرنا ہے، عمل۔ اب ہم مانگتے کس سے؟ جس کے پاس کچھ ہوتا ہے تو ہم اسی سے مانگتے ہیں نا۔ جس کو اللہ نے عطا کیا ہوتا ہے ہم اسی کے پاس جائیں گے۔ ہمیں پتا ہو کہ اللہ نے اس کو بڑی دولت دی ہے، یہ بڑا دولت مند ہے، یہ بڑا دولت مند ہے، ہم اس سے جا کے مانگیں گے۔ ہمیں پتا ہے اس کو اللہ نے عطا کیا، جیسے ہم کہتے ہیں جو جس کو اللہ نے عطا کیا وہ ضرور خدمت کرے، چندہ دے، پیسے دے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، وہی خرچ کرے گا نا جس کو اللہ نے عطا کیا ہوگا۔ اسی طرح ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں بزرگ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے پاس علم ہے، ٹھیک ہے نا، عرفان ہے، تو پھر ہم ان کے پاس جاتے ہیں کہ اے صاحب مزار، یہ اے بزرگ ہمیں بھی کچھ عطا کریں، جو اللہ نے آپ کو عطا کیا اس میں سے ہمیں بھی کچھ عطا کریں، ہم آپ سے مانگتے ہیں۔ تو ان سے جو ہم مانگ رہے ہیں تو یہ ایک طرح سے اللہ سے مانگنا ہوا، مطلب اللہ کا دیا ہوا ہی وہ ہمیں دیں گے۔